اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد حرم ملکوتی امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں رد مظالم کا کچھ ذکر کیا تھا، ابتدائی بات اس کے بارے میں کی تھی۔ آج اس کی تفصیل سارے احکام ذکر ہوں گے۔ اسی طرح گمشدہ چیز مل گئی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں وہ ذکر کیا جائے گا۔ تو ہمارا رد مظالم میں یہی پہلا سوال تھا کہ رد مظالم سے کیا مراد ہے۔ تو رد مظالم یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز آئے، کسی کا مال آئے، کسی کا پیسہ آپ کے پاس ہو اور وہ آپ نے استعمال کر دیا۔ مثلاً اس کو پیسہ تھا تو اپنے کاموں میں لگا دیا، کھا پی گئے۔ یہ ہم اجازت نہیں دیتے کھانے پینے کی، کسی اور کا مال اس وقت بندہ کھا سکتا ہے جب وہ راضی ہو، تو اگر وہ راضی نہیں ہے تو استعمال نہیں کر سکتا۔ فرض کرے ایک بندے نے غلط کام کرتے ہوئے، غلطی کرتے ہوئے کسی کا مال کھا گیا ہے، اب اس کو خیال آیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ اب وہ جو مالک تھا اس کے پاس جائے، اس سے بات کرے تو یہ رد مظالم نہیں ہے، یہ ہے اسی کو راضی کرنا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مالک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، نہ وہ، نہ اس کے ورثاء، نہ کچھ۔ آپ کے ذمہ بس اس کا مال رہ گیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اس کا جو مال آپ کے ذمہ ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، تو وہ تو مل نہیں رہا، کہاں کریں آپ اس مال کو؟ اب مجتہد کی اجازت سے اس مال کو ایک خاص لوگوں پر خاص طریقے سے صدقہ کیا جائے گا۔ اس صدقہ کرنے کو، اپنے ذمے کو بری کرنے کے لیے، یہ جو صدقہ ہم نے کیا ہے اس کو رد مظالم کہا جاتا ہے۔ یہ واجب ہے۔ اگر کسی کا مال آپ نے کھا لیا ہے، وہ نہیں مل رہا، نہ اس کے ورثاء، نہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں بن سکتا اس تک وہ مال پہنچانے کا، تو اب اس کی طرف سے جو صدقہ ہوگا حاکم شرعی مجتہد کی اجازت سے، اس کو رد مظالم کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا سوال آگے یہ ہے کہ کیا یہ ہم خود اپنی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں یا مجتہد سے اجازت لینا ضروری ہے صدقہ کرنے سے پہلے؟ تو فرمایا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ مجتہد سے اجازت لی جائے۔ اگر مجتہد اجازت دے صدقہ کرنے کی تو اس کے بعد صدقہ کیا جائے گا، اور تقریباً جب ہم اجازت لیتے ہیں فقہا سے تو فوراً ہی اجازت مل جاتی ہے۔ ایک اچھا کام ہے، آپ اپنا ذمہ بری کرنا چاہتے ہیں اور فقراء تک مال پہنچ جائے گا تو یہ اچھا کام ہے، اس کی اجازت فوراً مل جاتی ہے۔ لیکن اجازت لینی ہے احتیاط لازم کی بنا پر، مجتہد سے اجازت لے کر وہ پیسہ جو ہے وہ فقراء پر خرچ کیا جائے گا۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ جو رد مظالم والا پیسہ ہے وہ ہم نے دینا تو فقیر کو ہے، جو مالدار ہے اس کو نہیں دینا، فقیر کو صدقہ کرنا ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں اور کتنی مقدار فقیر کو دینی ہے، یہ آگے سوال ہے۔ تو فقیر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی آمد کم ہے اور اس کے سال کے اخراجات زیادہ ہیں، یہ فقیر ہے۔ سست نہیں ہے، کام کرتا ہے۔ جو سست ہوتے ہیں وہ فقیر نہیں رہتے، سستی کی وجہ سے غربت نہ ہو، مجبوری کی وجہ سے غربت ہو، یہ قاعدہ ہے ہمارا فقیر میں۔ سستی کی وجہ سے غربت نہیں ہے، اس کی غربت مجبوری کی وجہ سے، کام کرتا ہے لیکن اس کام کی آمد کم ہے اور اس کے بچے زیادہ ہیں، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک بندہ کام کرتا ہے سارا سال، اس کی تنخواہیں ہم جمع کریں نا تو ٹوٹل وہ بنتا ہے، مثلاً سال کی اس کی آمدن 2 لاکھ بنتی ہے، اور اخراجات اس کے گھر کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ مثلاً 3 لاکھ اخراجات ہیں۔ تو وہ جتنی محنت کرتا ہے 1 لاکھ اس کا کام ہے، 2 لاکھ آمد ہے تو خرچے 3 لاکھ ہیں، اس کا جو 1 لاکھ کم ہے وہ 1 لاکھ کے لحاظ سے وہ غریب شمار ہوتا ہے، اور یہ غربت اس کی مجبوری کی وجہ سے ہے۔ اس نے تو اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، کام جیسے ملتا ہے وہ کرتا ہے، مزدور طبقہ ہے مثلا، تو 1 لاکھ کا جو کمی آ رہی ہے اس کے سالانہ بجٹ میں، اس کی وجہ سے اس کو ہم فقیر اور غریب کہتے ہیں۔
اور جو ہم نے رد مظالم کا صدقہ کرنا ہے وہ بھی اس فقیر کو اتنا دیں گے کہ اس کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے، سال کے اخراجات کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ مثلاً اگر اس کے اخراجات 1,00,000 کا اس کا خسارہ ہے، بجٹ کا خسارہ 1,00,000 کا ہے، تو ہم اس کو رد مظالم والا 1,50,000 دے دیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ احتیاط واجب بنا پر ہم اس کو 1,00,000 ہی دیں گے، جو اس کی کمی ہے اتنا ہی دیں گے تاکہ اس کے سال کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ اگلے سال پھر دیکھیں گے، اگلے سال کا زکوٰۃ بھی لوگوں پہ واجب ہونی ہے، اگلے سال فطرہ بھی لوگوں پہ واجب ہونا ہے، اگلے سال بھی رد مظالم والے کئی آ جائیں گے، سیاد ہے تو اگلے سال بھی سامع سادات دینے والے کئی ہوں گے، تو اگلے سال جو اس کی کمی ہوگی وہ پھر ہم انہی شرعی جو مالی نظام ہے ہمارا اس کے ذریعے سے ہم پورا کریں گے۔ لہذا اس سال احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو اتنا دیں کہ جتنا اس کی کمی ہے، جو اس کا خسارہ ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ وہ پیسہ جو رد مظالم کے ساتھ مخصوص ہو، کیا اسے عمومی صدقات میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ عمومی صدقات یہ ہے کہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں ہم مثلاً کہیں پل بنانا ہے دریا یا نہر پر ضرورت پڑ گئی ہے، یا مثلاً سکول بنانا پڑ گیا ہے، تو یہ عمومی صدقات ہیں۔ ان میں کیا ہم یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں یا بس وہی فقراء کے جیب میں ہی ڈالنا ہے؟ تو فرمایا ان میں اگر خرچ کرنا ہے تو پہلے مرجع تقلید مجتہد جو ہوتا ہے، مجتہد سے پہلے اجازت لے لیں، مجتہد سے، جو بھی مجتہد آپ کو اجازت دے مجتہد سے اجازت لے لیں، اجازت مل جائے۔ عمومی جو رفع عامہ والے کام ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اجازت ملنے کے بعد خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں کی اجازت نہ ملے تو پھر فقراء کے لیے اجازت لے کر فقراء کے پر ہی خرچ کیا جائے گا۔ تو اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ رد مظالم کا مصرف دیندار فقراء ہیں، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرعی کی اجازت سے عمومی صدقات میں خرچ کیا جائے، تو پہلے حاکم شرعی یعنی مجتہد سے اجازت لیں، اس کے بعد خرچ کریں۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے کہ رد مظالم والا جو ہم نے پیسہ صدقہ میں فقیر کو دینا ہے، یہ صدقہ جو اصل مالک تھا نا اس کی طرف سے ہم یہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو اس کی طرف سے ہم صدقہ کر رہے ہیں وہ تھا غیر سیاد۔ آپ جو صدقہ دے رہے ہیں آپ اس کی طرف سے دے رہے ہیں، آپ بھی فرض کرو ہیں غیر سیاد، آگے جس غریب کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ سیاد ہے، تو کیا یہ والا صدقہ اس سیاد غریب جو ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں جب آپ بھی غیر سیاد ہیں، جس کے پیسے تھے وہ بھی غیر سیاد تھا، تو سیاد کو دے سکتے ہیں، یا اب آپ نے غیر سیاد کو ہی دینا ہے؟ تو فرمایا یہ والا جو ہے یہ سیاد کو دیا جا سکتا ہے، سیاد کو بھی دے سکتے ہیں، غیر سیاد کو بھی دے سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو سیاد کو نہیں دینا وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے فطرہ، یہ سیاد کو غیر سیاد نے نہیں دینا۔ اور احتیاط واجب بنا پر وہ تھوڑی مقدار میں جو ہم دفع بلا کے لیے صدقہ دیتے ہیں، جیسے سفر پہ جا رہے ہیں 5-10 روپے فقیر کو دے دیے، یہ والا بھی احتیاط واجب بنا پر غیر سیاد نے سیاد کو نہیں دینا، کیونکہ اس میں ایک قسم کی سیاد کی ذلت نظر آ رہی ہے، جیسے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، اس طرح کے حالات بن رہے ہیں، تو یہ بھی احتیاط واجب بنا پر سیاد کو نہیں دینا۔ باقی رد مظالم والا یہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر رد مظالم کی بات ختم ہو گئی۔ آگے ہے گم شدہ چیز، آپ کو راستے میں کسی کی گری ہوئی چیز ملی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو گر جاتی ہے اور آپ نے اٹھائی ہے، یہ چیز مل گئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایک دفعہ ہے ایک بندے نے آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، جیسے ہم مولا کی زیارت چہلم پر پیدل سارے مومن جاتے ہیں، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی ہندوستان سے ہے، کوئی افغانستان سے ہے، کوئی یورپ سے آیا ہوا ہے، کوئی ایران سے ہے، کوئی کہاں کا، سارے ہی ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو اکٹھے بیٹھے تھے، ایک بندے نے اپنی کوئی چیز رکھی اور بھول گیا اور چلا گیا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بندے سے گر گئی ہے اور ہم نے اٹھائی ہے، اس کی بات کر، جو ہمارے ساتھ بیٹھا تھا بھول گیا، چیز رکھ کے چلا گیا اور ابھی ہمیں نہیں مل رہا، وہ بندہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی بات یہاں میں نہیں کر رہا۔ یہاں بات ہو رہی ہے چیز گری ہوئی ہے، راستے میں گری ہوئی ہے مثلاً، تو ہم نے اٹھائی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کو ہم لقطہ کہتے ہیں،
گم شدہ چیز، وہ جو پہلی بھول گیا ہے ہمارے ساتھ، وہ گم شدہ بھی اس کو آپ نہیں کہتے، تو وہ رکھ کے بھول گیا ہے، یہ ہے گر گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے احکام یہ ہیں کہ اگر اس چیز پر ایسی علامت ہو، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، اعلان کرتے ہیں کہ فلاں چیز ملی ہے، نشانی پتہ بتا کر وہ اپنی چیز لے جائیں، وہ نشانی پتہ وہی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی علامت ہے، کوئی نشانی پتہ اوپر ہے، تو مالک وہ آ کر بتائے گا اور آپ دے دیں گے چیز، تو اس علامت اور اس نشانی کے ذریعے سے آپ مالک تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ والی صورت ہے تو اور حکم ہے، اور اگر کوئی علامت نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، تو پھر اور حکم ہے۔ جس میں کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے وہ کہ جس پر علامت ہے، نشانی ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر اس کی قیمت، وہ ایسی چیز ہے اگر اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہو، 1 درہم جو ہے وہ چاندی کا درہم پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جو 2.43 گرام، تقریباً 2.43 یا 2.44 گرام کا، اسی کے درمیان جو ہے وہ درہم ہوتا تھا۔ تو اگر اس کی قیمت 2.434، یہ 2.43 اس سے کم ہے، تو پھر مالک کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط واجب بنا پر آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جس کی علامت ہے، مقدار اس کی درہم سے کم ہے، تو مالک کو ڈھونڈنا واجب نہیں ہے، احتیاط واجب بنا پر آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ یہ ہے علامت، لیکن چیز اتنی مہنگی نہیں ہے۔ 1 درہم چاندی کا جو ہے نا، آپ بازار میں ریٹ پتہ کر لیں گے چاندی کا 1 گرام کتنے کا ہے۔ اگر 1 گرام 100 روپے کا ہو تو چیز 243 روپے کی اگر ہو تو وہ 1 درہم سے کم ہی بن رہی ہے، یا 243 سے کم کیا، اگر 100 روپے کا 1 گرام ہو تو۔ اب چاندی مہنگی ہو گئی ہے، حساب آپ خود کر لیجئے گا۔ تو ایسی چیز کو مالک کو ڈھونڈے بغیر ہی آپ صدقہ کر دیں، تو آپ کی شرعی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ اور اگر یہی نشانی پتہ والی چیز، علامت والی چیز 1 درہم یا 1 درہم سے زیادہ کی ہے، تو پھر آپ نے مالک کو ڈھونڈنا ہے۔ پھر مالک کو ڈھونڈنا ہے، اس طرح ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہے کہ آپ نے ڈھونڈنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اب آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو وہ چیز اٹھاتے ہی نہ، جب اٹھا لی ہے تو اب آپ کو مالک ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب اشتہار لگوائیں، فیس بک پہ اعلان کروائیں، یوٹیوب پر اعلان کروائیں، اس میں آپ کے ہو سکتا ہے خرچہ بھی ہو، تو خرچہ تو اب آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو چیز اٹھانا واجب تو نہیں تھا، آپ نے اٹھا لی تو آپ کریں پتہ، اور اعلانات وغیرہ کروائے۔ 1 سال تک آپ ڈھونڈیں مالک کو، 1 سال تک مالک اگر نہیں ملا تو اب آپ وہ جو مال ہے اس کو اس مالک کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو کرنا صدقہ ہے، 1 سال کے بعد اب آپ صدقہ کریں گے۔ تو یہ علامت جس میں ہو، نشانی پتہ، اس کی 2 صورتیں ہو گئی، ایک دفعہ درہم سے کم کی چیز ہے، ایک دفعہ درہم یا درہم سے زیادہ کی چیز ہے، تو اس کا حکم بھی ذکر کر دیا، اس کا بھی کر دیا۔ یہ ہے جس پہ علامت ہو۔ یہاں تو نتیجہ تن آخر میں صدقے تک ہی بات پہنچی ہے۔ دوسری، جس پر علامت نہ ہو، کوئی نشانی پتہ نہیں ہے، مثلا 1000 کا نوٹ ملا ہے آپ کو، اس نوٹ کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے، اس طرح کے سینکڑوں نوٹ آپ کے پاس موجود ہیں، تو یہ بغیر علامت والا ہے، کوئی نشانی پتہ اس پر نہیں ہے۔ تو یہ والا جو ہے، یا کوئی چیز ملی ہے جس پہ کوئی نشانی پتہ نہیں ہے، تو ایک دفعہ ایک بٹوے میں چیز ملتی ہے، بٹوے کا اپنا اس میں کوئی نہ کچھ ہے، نشانی پتہ سب کچھ ہے، ایک دفعہ ایسے ہی نوٹ مل گیا ہے، $100 کا نوٹ مل گیا، تو اس طرح کے $100 تو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اس ملک میں، تو کوئی نشانی پتہ نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، تو اس پیسے کا آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اعلان کروائیں اور مالک کو ڈھونڈیں، اور یہ واجب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو صدقہ کر دیں، آپ اس مال کو صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر کوئی خود اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے
تو وہ بھی اس مال کو اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مالک کی طرف سے فقراء پر صدقہ کر دیں۔ تو یہ احکام ہے گم شدہ چیز کے۔ تو پہلا حکم تو یہ ہے گم شدہ کا کہ اس کو اٹھاؤ ہی نہ، اٹھائی تو پھر احکام آ جائیں گے، چیز دیکھی آپ نے، آپ گزر گیا، بس آپ پہ اور کوئی حکم نہیں۔ لیکن جس نے اٹھائی، اب یہ ساری تفصیل آ جائے گی جو 10-15 منٹ ہو گئے میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، آگے ایک سوال اسی کے متعلق آ رہا ہے کہ غیر مسلم ملک ہے، مسلمان ملک ہے ہی نہیں، غیر مسلم ملک میں کوئی سیر و سیاحت کے لیے گیا تھا اور وہاں اسے کوئی چیز مل گئی ہے، اس نے اٹھا لی، تو اب اس میں بھی یہی احکام ہوں گے جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں کہ مالک کو ڈھونڈو وغیرہ وغیرہ، یا وہ کافروں کا مال ہے لہذا اس میں یہ احکام نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک قوی احتمال یہ ہو کہ یہ کسی مسلمان کا ہوگا، کیونکہ وہ جس علاقے میں آپ گئے ہوئے ہیں وہاں مسلمان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قوی احتمال یہ آ رہا ہے کہ یہ مسلمان کا ہوگا، تو پھر جتنے احکام ہم نے ابھی بیان کیے ہیں یہ سارے آ جائیں گے۔ اور اگر یہ احتمال ہی نہ آئے، وہاں کوئی ایسی جگہ پہ آپ گئے ہوئے ہیں یا سارے ہی کافر ہیں، تو پھر یہ احکام نہیں آئیں گے، آپ اس چیز کو اپنا بنا سکتے ہیں، چاہے علامت ہو نہ ہو، درہم سے کم ہو درہم سے زیادہ ہو، چیز کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہے کہ ایک آگے سوال ہے، ایک بندے کو پیسے ملے اور اس نے وہ پیسے ہم نے جو احکام بیان کیے ہیں کہ علامت ہے علامت نہیں ہے، علامت والے کا کیا کرنا ہے، درہم سے کم کا کیا کرنا ہے، درہم سے زیادہ کا کیا کرنا ہے، اس نے ان سارے احکام کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو چیز ملی اس نے کھا لی، پیسہ ملا وہ اپنے اوپر استعمال کر دیا۔ اب ایک عرصے بعد اس کو ان احکام کا پتہ چلا ہے، مثلاً آپ نے یہ احکام ہم سے سیکھے اور اس کو بتا دیے، یا حرم کے جو آفیشیل چینل پہ یہ چڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس میں سے ایک کلپ نکال کر بھیجا، اور آگے بندے نے تو یہی کام کیا ہوا تھا، وہ تو ملے تھے اور کھا گیا تھا، تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے یہ یاد کرنا ہے کہ وہ جو چیز مجھے ملی تھی اس پر کوئی علامت تھی یا نہیں تھی، اس کے اوپر کوئی نشانی تھی یا نہیں تھی۔ تو اگر کوئی علامت کوئی نشانی نہیں تھی تو پھر تو جو اس نے کھایا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اب اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے اوپر علامت تھی تو پھر وہی صدقے والی بات آ جائے گی، درہم سے کم تو اب جو کھا چکا ہے اتنی مقدار وہ صدقہ کر دے، مالک کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ درہم سے کم ہے۔ اور اگر درہم سے زیادہ ہے، درہم یا درہم سے زیادہ ہے تو جو کھا چکا ہے، تو اب مالک کو ڈھونڈے، 1 سال تک مالک کو ڈھونڈے، نہ ملے مالک، علامت تو تھی اس کی، اس کو بتائے کہ یہ علامت تھی، نہیں ملا ہے مالک، تو پھر 1 سال کے بعد اس مقدار جو وہ کھا چکا ہے اتنی مقدار اب اپنے مال سے اٹھا کر صدقہ کرے گا۔ اچھا، آگے یہاں پر یہ احکام ختم ہو گئے، گم شدہ چیز کے احکام ختم ہو گئے۔ ایک بات اب آخری جو ہماری آج کے درس کی ہے وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خصوصاً ہم مساجد میں بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے، ساون کبھی حرم میں زیارت کرنے کے لیے آئے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، خصوصاً ہم جب چہلم امام حسین علیہ السلام پر پیدل جاتے ہیں تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو ایک کام یہ ہو جاتا ہے کہ جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم نے جوتے اتارے کسی اور نے اتارے، وہ ایک جیسے جو تھے تو کوئی مومن وہ ہمارے والے پہن کے گیا، پیچھے اب اسی والے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو گیا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس سے غلطی ہو گئی، اب ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں یہ کسی اور کے ہیں، کیا ہم پہن سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بعض مومن جو دین کے احکام کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تو وہ اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہم پہن سکتے ہیں، تو ایسے نہیں ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ پہن سکتے ہیں جب آپ کو اطمینان ہے کہ ہم جو پہن رہے ہیں تو مالک راضی ہے، وہی مالک جو آپ کے پہن کے چلا گیا ہے بھول کے، آپ تو بھولے ہوئے نہیں ہیں نا، تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ مالک راضی ہے ان کے استعمال کرنے پر تو پھر آپ پہن سکتے ہیں، جب تک وہ اطمینان باقی ہے کہ وہ راضی ہے آپ پہن سکتے ہیں۔
اور اگر یہ اطمینان آپ کو نہیں ہے تو آپ نہیں پہن سکتے، اور اگر آپ نے پہن لیے، اطمینان نہیں ہے، پہن لیے، تو یہ ایک ناجائز کام ہے، یہ ناجائز کام آپ کر رہے ہیں، تو اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ مالک کو ڈھونڈیں۔ جب تک مالک کے ملنے سے مایوس نہیں ہو جاتے تب تک اس کو ڈھونڈتے رہیں، نہ ملے تو پھر مجتہد سے اجازت لے کر، احتیاط واجب بنا پر اجازت لے کر اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ یہ جوتے جو ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ حکم ہے۔ یہاں آ کر ہمارے اس شارٹ کورس کے احکام ختم ہوئے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار آپ کو دن دگنی رات چگنی اپنی اور اپنے پیاروں کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی فرما برداری میں ہے، کامیابی فرما برداری میں ہے۔ رب العالمین اور اس کے رسول اور ائمہ ہدا کی فرما برداری ہم سے طلب کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ مومنوں سے بات ہو رہی ہے، بے ایمان لوگوں سے بات ہی نہیں ہو رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، جو اپنے اندر ایمان رکھتے ہو، جب مومن بن گئے ہو تو پھر آؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور اولی الامر کی فرما برداری کرو۔ اور جب پوچھا سید المرسلین سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ اولی الامر کون ہیں، تو اس روایت میں حضور نے تمام ائمہ ہدا 12 ائمہ کی نام لے کر بتایا کہ اے جابر، اولی الامر یہ ہستیاں ہیں اور یہی میرے حقیقی خلفاء ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو ائمہ ہدا کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پروردگار ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، جو بھی لینا چاہے، عمومی اعلان ہے، من یطع اللہ، جو بھی آئے، پوری امت میں سے جو بھی آئے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر دے، تو میں اللہ اس کو معشور کروں گا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں پر میں نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں پروردگار؟ تو فرماتا ہے من النبیین، تو نبی نہیں ہے لیکن میں تجھے انبیاء کے ساتھ معشور کروں گا فرما برداری کی وجہ سے، صدیقین کے ساتھ معشور کروں گا۔ تجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو فرما بردار ہے، میں تمہیں شہداء کی صف میں داخل کروں گا، والصالحین، اور تمہیں صالحین کے قافلے میں داخل کروں گا، وحسن اولئک رفیقا۔ اگر دوست چاہتے ہو تو سب سے اچھے دوست یہی ہیں کہ تمہارے دوست انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں اور صالحین ہوں۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔